یا علی مدد الوائز ابو علی وائز نمبر 77 کیا علی مدد معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا۔ بیویوں میں میری وائس تھی، تھوڑا ٹائم مل گیا، اور آپ کو معلوم ہے لوگ پکڑتے رہتے ہیں، یالی کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم امامت کے وشے کے اوپر، سبجیکٹ کے اوپر کچھ سنیں گے۔ قرآن اور ہمارے گنانوں میں امامت کے متعلق جو ذکر ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور ابھی ابھی میں امام کے متعلق بیویوں میں بھی بول کے آیا، مگر وہ اور چیز تھی، یہاں کوئی اور چیز ہوگی۔ ہمارا جو یہ اسماعیلی طریقہ ہے، اس طریقے کے اندر ہمارے ماں باپ کو ہمارے پیروں نے دعوت کر کے داخل کیا، یعنی ہمارا جو مرشد ہے ہم نے اس کو مرشد مان کے اس مذہب کو اختیار کیا، تو جو مرشد کہتا ہے وہی سچ ہے۔ صدر دین نے ایک گنان میں فرمایا ہے، اے جی نبی محمد بوجھو بھائی، تو تم پامو امام مشرک من تو کافر کہیے، مومن دل قرآن الہی بھید تنتو نام لیجئے۔ مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھ ممنو اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، مگر اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمارا طریقہ جو ہے وہ اسماعیلی ہے۔ میں نے اس لیے یہ خلاصہ کیا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے 73 طریقے ہیں۔ طریقہ کہتے ہیں میتھڈ کو، رستے کو، سسٹم کو۔ اسلام کے اندر 73 فرقے ہیں، بیسک پرنسپل ایک ہی ہے، ایک اللہ ہے، اس کا کوئی بھاگیدار نہیں، کوئی شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور ہم اسماعیلی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے، حضرت آدم پہلے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیلے آخر تھے۔ ان کے درمیان ہر قوم کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر زمانے کے اندر خدا کی ہدایت دینے کے لیے نبی آئے، اور وہ رسول فرمایا کہ 1,24,000 پیغمبر ہوئے۔ تو ہمارے تمام مسلمانوں کے ساتھ جو بیسک پرنسپل ہیں، جو فاؤنڈیشن ہے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی دو خدا ہو ہی نہیں سکتے کبھی، اور اس جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ محمد آخری نبی ہیں اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے رسولوں کے اوپر اپنی کتابیں نازل کی، جس میں قرآن شریف آخری کتاب ہے، اور قیامت تک قرآن کے جیسی اور کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ تو یہ 3 پرنسپل تمام مسلمانوں کے اندر ہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، یہی مانتے ہیں۔ اسلام کے ان 73 فرقوں کے اندر کچھ ایسے فرقے ہیں
کہ جنہوں نے دوسرے فرقوں سے، فرقے کا مطلب سیکشن، سیکٹ، گروپ، دوسرے فرقوں سے ان لوگوں نے، جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، زیادہ تھنکنگ کر کے، ڈیپ تھنکنگ کر کے مذہب کے اندر وہ حقیقت کو پایا کہ جو حقیقت آرڈینری آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کو شروعات کے اندر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آنکھیں بند کی، اس دنیا جہان سے تشریف لے گئے، تو اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ نبی نے جب وفات پائی تو اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کے اندر دو بڑے گروپ ہو گئے۔ وہ کیسے ہوئے؟ اس کے لیے ہم کو قرآن شریف پڑھنی چاہیے، کیونکہ قرآن سے زیادہ کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے۔ جب محمد پاک نے مکہ چھوڑا، اور مکہ چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے لوگ بہت دکھ دیتے تھے اور اسلام پھیلتا نہیں تھا، اور ادھر مدینے کے اندر اسلام زور پکڑتا جاتا تھا، تو حضور کو اللہ نے حکم کیا کہ تم ہجرت کرو، اور رسول اکرم نے مکہ چھوڑ دیا، مدینے چلے آئے۔ مدینے کے جو لوگ رہنے والے تھے، ان لوگوں نے نبی کی مدد کی، ظاہری مدد بھی کی، باطنی مدد بھی کی۔ ظاہری مدد یہ کی کہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے دکھ سکھ میں، اور باطنی مدد یہ کی کہ عبادت کی۔ یہ جو مدینے کے لوگ تھے وہ بڑے عابد تھے، تو انہوں نے مدد کی۔ نبی نے ان کو انصار کا ٹائٹل دیا۔ انصار کہتے ہیں ہیلپرز کو، مدد کرنے والے کو۔ یہ جو انصار تھے بڑے سچے تھے، انہوں نے نبی سے کوئی معجزہ نہیں مانگا، انہوں نے نبی کو اپنے دل کی محبت سے قبول کیا اور جان مال سب کچھ اس پہ پاؤں پہ رکھ دیا۔ مکہ کے جو لوگ تھے وہ دل کے کالے تھے، مدینے کے یہ جو انصار تھے ان میں مذہب پرست لوگ پہلے سے تھے، بہت سے کرسچن تھے، بہت سے یہودی تھے، بہت سے ایسے تھے کہ جو نہ کرسچن تھے نہ یہودی تھے، لیکن خدا تعالی کی بات کو، ہستی کو، ذات کو مانتے تھے۔ ان کے اندر ایمان جلدی سے پیدا ہو گیا، اور اس لیے نبی ان کے درمیان آ کے خوش ہوتے تھے۔ مکہ کے اندر بہت تھوڑے مسلمان بنے، اور وہ بنے کہ جو سوشل حالت میں بہت نیچے تھے، غلام، نوکر، غریب، کھیتی باڑی کرنے والے، ایسے جو سوسائٹی کے اندر لو لیول کے لوگ تھے، مکہ کے اندر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ جو کافر تھے وہ تو بڑے بڑے رئیس تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، تو محمد کو تانا مارتے تھے، یہ تمہارے مرید ہیں؟ کیونکہ نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، غریب آدمی ہیں۔ مگر یہاں انصار کے اندر مالدار لوگ تھے، طاقت والے لوگ تھے، انفلوئنس والے لوگ تھے، تو حقیقت کے اندر نبی کو ظاہری اور باطنی دونوں طریقے سے مدینے کے اندر مدد ملی، جو مدد آپ کو اپنی پیدائش کی جگہ کے اوپر مکہ میں نہ ملی۔ تو رسول اکرم کو اللہ نے حکم کیا کہ تم جاؤ، مدینہ چلے جاؤ، اور نبی مدینہ آ گئے۔ میں مدینے کی جو ہجرت کا جو حساب کتاب ہے وہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہو، حالانکہ وہ ڈیٹیلز کو سمجھنا پڑھنا اس میں بڑے چھوٹے چھوٹے بھید ہیں۔ ان بھید میں سے چلو چلتے چلتے ایک چیز کہہ دوں کہ نبی کریم نے اپنے بچھونے پہ حضرت علی کو عرض کی کہ یا علی آپ میرے بچھونے پہ سو جاؤ، اور میں جب چلا جاؤں تو یہ فلانے فلانے کے قرضے، اتنے اتنے پیسے میرے اوپر لوگوں کی امانتیں پڑی ہیں، یہ دے دینا۔ تو رسول پاک تو رات کے وقت نکل گئے، مولا علی ان کے بچھونے پہ سو گئے۔
صبح ہونے سے پہلے جب یہ قاتل آئے محمد کو قتل کرنے کے لیے تو علی علیہ السلام کو دیکھ کے ٹھنڈے ہو گئے. پھر تو انہوں نے بہت کوشش کی، گھوڑے بھگائے، اونٹ بھگائے کہ نبی کو رستے میں پکڑنے ہیں، لیکن نبی تو چلے گئے. اور حضرت علی لوگوں کی امانتیں رسول اکرم کی طرف سے واپس دے کے خود بھی مدینے آ گئے. مدینہ آ کے نبی کو راحت ملی. اس لیے راحت ملی کہ ان کے جو دکھ تھے اس کے سامنے یہاں دوستی اور محبت کا سکھ ملا. اور وہاں یہ جو تانا میرام دیتے تھے کہ تمہارے ماننے والے تو یہ غریب بھکاری اور نیچ قسم کے لوگ ہیں، یہاں تو پیسے والے تھے، مالدار تھے، بہت بڑے بڑے کھیتوں والے تھے. تو نبی کو طاقت ملی. ظاہری طاقت بھی بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ خدا نے جو دنیا بنائی ہے تو دنیا کے اندر مال پیدا کرنا بھی ایک دین کی خدمت ہے، مگر وہ مال اچھے طریقے کا ہو، حرام کی کمائی نہیں، حلال کی کمائی ہو، تاکہ ایمان مضبوط ہوئے. اور اچھی کمائی سے خدا برکت بھی دیتا ہے، خیالات بھی اچھے ہوتے ہیں. تو نبی کریم کو ادھر آ کے تقویت ملی. لڑائیاں لڑنی شروع ہو گئیں کیونکہ مکہ والوں نے دیکھا کہ محمد تو وہاں جا کے آباد ہو گیا ہے، تو حسد سے جل مرے. ابو سفیان 1050 آدمیوں کا لشکر لے کے آیا. بدر میں لڑائی ہوئی، مار کھا کے بھاگ گیا. اور پھر بدلہ لینے کے لیے احد کی لڑائی ہوئی. اس کے بعد اور بھی بہت سی لڑائیاں ہوئیں. ان لڑائیوں کے اندر ہمیشہ مولا علی کی تلوار جیت لیتی رہی. آپ کبھی ہسٹری پڑھو تو آپ حیران ہوگے کہ اگر ذوالفقار نہ ہوتی تو اسلام شاید اتنی جلدی پنپ نہ سکتا. اسلام بڑھتا رہا، مسلمان طاقتور ہوتے گئے، کافر کمزور ہوتے گئے، اور آخر سن 8 ہجری کے اندر مکہ بھی فتح ہو گیا. جب مکہ فتح ہوا، اسلام کا بول بالا ہوا، تو بے شمار یعنی ہزاروں آدمی یک لخت مسلمان ہو گئے. اور اس لیے اس طرح ہوئے کہ ان کا جو چیف تھا وہ مسلمان ہو گیا تو سارا اس کا کلین مسلمان ہو گیا. اس طرح ہزاروں آدمی. رسول اکرم جب آخری حج میں گئے 10 سن کے اندر تو 1,20,000 یا 1,25,000 1,25,000 آدمی تو حج میں ساتھ تھے نبی کے. 1,25,000 آدمی تو نبی کے ساتھ حج کرنے گئے تھے. تو مسلمان ضرور 2-3 گنا زیادہ ہوئیں گے. میرا اندازہ 4 سے 5 لاکھ مسلمان رسول اللہ کی وفات تک تھا. اتنی آبادی تھی. تو یہ جو مسلمان ہوئے ہزاروں کی تعداد میں اس لیے ہوئے کہ ان کا چیف مسلمان ہو گیا. یہ لوگ جنہوں نے اس طرح اسلام اختیار کیا ان کے دلوں کے اندر ایمان تو نہیں تھا. یہ تو مسلمان اس لیے ہوئے کہ چیف مسلمان ہو گیا. اور چیف اس لیے مسلمان ہوا کہ بھوکوں مرتے تھے، مسلمان ہو جائیں گے تو مدد ملے گی. آپ کو یہ ساری چیز قرآن شریف میں ملے گی. تو جب یہ لوگ ایمان کے بغیر انہوں نے کلمہ تو پڑھ دیا اور مسلمان ہو گئے. آج کل کے بہت جگہ کچھ مسلمان ہیں، خاص طور پہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں، انہوں نے مڈل ایسٹ اور دوسرے بہت سے مسلمان کنٹریز کے اندر کچھ شرارتیں شروع کی ہوئی ہیں. حقیقت یہ ہے مسلمان وہ ہے کہ جو منہ سے کلمہ پڑھے، بھلے اس کے اندر ایمان ہوئے کہ نہ ہوئے. وہ کلمہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہو گیا. اور اگر اس نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں تو رسول فرماتے ہیں کسی کو حق نہیں یہ کہنے کا کہ تو مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ منافق بھی کیوں نہ ہو. عبداللہ ابن ابی نام کا ایک منافق تھا، ظاہر میں مسلمان تھا. وہ کہتا تھا میں مسلمان ہوں، لیکن حقیقتاً وہ اندر مسلمان نہیں تھا. یہ تو بڑی تواریخ کی ایک جانی پہچانی بات ہے. عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا. یہی وہ آدمی تھا کہ احد کی لڑائی کے اندر اپنے 700 آدمیوں کا لشکر لے کے واپس چلا گیا. 300 آدمیوں کا. تو اس زمانے کے اندر ان مسلمانوں میں اگر 5 لاکھ مسلمان تھے تو اس میں 4.5 لاکھ ایسے مسلمان تھے کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. میں فگر صرف اندازے سے
एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं। उस जमाने की मर्दम शुमारी उस जमाने की जो थी वो सेंसस नहीं हुई थी। ये अंदाजा है कि अगर मुसलमान 1.25 लाख नबी के साथ हज पे जा सकते हैं तो उनकी बीवी बच्चे वगैरह सबका शुमार करो कि जिस जमाने के अंदर 20-20 बच्चे होते थे तो जरूर 4-5 लाख तो मुसलमान होंगे। तो उनके अंदर दीनदारों 80% के करीब वो लोग थे कि जिन्होंने अपने दिल के अंदर इस्लाम को समझने की न कोशिश की न समझ आई। तो जब भी वो आपस के अंदर इस किस्म की बातें करते थे या वो मुनाफकत करते थे कि इधर की बातें उधर करते थे, इस्लाम के खिलाफ बोलते थे, रसूलुल्लाह के खिलाफ बोलते थे, तो नबी को दुख होता था। तो रसूल अकरम को अल्लाह कहता है, ऐ मोहम्मद तू दुखी ना हो, इन लोगों के लिए, इन अरबों के लिए तू दुखी मत हो, जिनकी किस्मत के अंदर होगा उनको मिलेगा। ऐ मोहम्मद इन अरबों को कहो कि तुम खाली मुसलमान बने हो, ईमान तुम्हारे दिलों में अभी तक नहीं आया। रसूलुल्लाह की हयाती में, उनकी लाइफ के अंदर ये हालत थी कि जिसके ऊपर कुरान शरीफ जो है वो गवाही देता है कि रसूलुल्लाह के उधर उनकी लाइफ के अंदर जो मुसलमान थे वो सब के सब ईमानदार नहीं थे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर, रसूल ने अपनी हदीसों के अंदर मोमन और मुसलमान में फर्क दिया है। मोमन वो है कि जिसके दिल में ईमान है, मुसलमान वो है कि जिसने मोहम्मद को रसूल कबूल किया है और अल्लाह को कबूल किया है, बस। तो इस तरह रसूल अकरम के जमाने के अंदर ये हालत थी। जब नबी ने आंखें बंद की तो ये हालत जाहिर हो गई, ये हालत जाहिर हो गई। खुद रसूलुल्लाह के जो चीफ असहाब थे, जैसे कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर, ये रसूलुल्लाह की मैयत को छोड़ के चले गए। नबी के खुसर होते थे, दोनों की बेटियां नबी के घर में थीं। बीबी आयशा हजरत अबू बकर की लड़की थी और बीबी हफ्सा जो थी वो हजरत उमर की लड़की थी। इन दोनों की लड़कियां नबी की बीवियां थीं। ये दामाद भी बनते थे और रसूल भी थे। उसको रसूल के तौर पे भी इन्होंने कबूल किया और दामाद भी थे, मगर दामाद से ज्यादा रसूल का दर्जा है। फिर भी और दूसरे असहाबों के साथ, खसूसन ये 2 बड़े सहाबी हजरत अबू बकर, हजरत उमर, नबी की मैयत को छोड़ के चले गए, खिलाफत में पड़ गए। ये खिलाफत के झगड़े में थे। इनको अपने दामाद और रसूल दोनों हालतों का अगर आप तवाज़ुन करो तो दीनदारों इनको वहां ठहरना चाहिए, जैसे कि अली ठहरे। लेकिन तवारीख को कोई मिटा नहीं सकता। इन्होंने वो काम किया कि कयामत तक ये चीज रहेगी कि अबू बकर, उमर जैसे आदमी जो नबी के खुसर होते थे और उनके सरदारों में सबसे चीफ होते थे, वो रसूलुल्लाह को दफन करने के लिए भी हाजिर न थे। रसूलुल्लाह को एक मुट्ठी भर मिट्टी भी न दी कब्र में दफन करने के लिए, उसके लिए जनाजा भी नहीं पड़ा, अरे उसके लिए फातिहा भी नहीं पड़ा। ये हालत थी रसूलुल्लाह के सुहाबियों में से, जो सबसे बड़े सुहाबी थे। और जब ये खिलाफत के झगड़े से फारिग हुए तो नबी तो दफन हो चुके थे। फिर इनको अफसोस हुआ, मगर अब अफसोस किस काम का? तो मुसलमान बट गए। एक वो थे कि जो दुनियादारी में पड़ गए और एक वो थे कि जो अली के पीछे रह के प्योर दीनदारी और खुदा रसूल की मोहब्बत में पड़े हुए थे। मगर ये लोग थोड़े थे, वो लोग बहुत थे। अब ख्याल करो कि उहुद की लड़ाई कि जिसके अंदर 3000 का लश्कर लेके अबू सुफियान आया, इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपने पास आदमी थोड़े थे और ऐन आखिरी मौका के ऊपर यही अब्दुल्ला इब्ने उबई अपने 300 सरदारों को लेके अलग हो गया, कहता मैं नहीं लड़ता आपके साथ, हम कमजोर हो गए थे। तो नबी करीम ने फरमाया ऐसा करो, मदीने के अंदर रह के मदीने को घेर के फोर्टिफाई करके लड़ो। असहाबों ने कहा नहीं या नबी, हम बाहर लड़ेंगे। मुर्शिद का हुक्म न माना। अगर नबी ने कहा था तो कहते आमन्ना सदकना,
تو شاید وہ انجام نہ آتا کہ جو نافرمانی کرنے سے انجام آیا. انجام کیا آیا؟ چلو باہر لڑے. رسول اکرم نے مدینے کے باہر جو پہاڑ